حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تہجد کی، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، وقت سب ہی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو، صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا، جسم صحیح اور سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیوں کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوند مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہ جانا۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر عظمت اتنی کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔
مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف آپ کو مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہو وہ مایوس نہیں ہوگے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کرے۔ جس کو اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کی مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے۔ ہر بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اگر آپ لفظ آپ اور تم انسان کی حیثیت دے کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اور اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات سنانا بھی صدقہ ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ لوگ اس کو یاد نہیں رکھیں گے جو آپ نے ان کے لیے کیا، بلکہ اس کو یاد رکھیں گے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔